السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حاضرین، آج ہم اپنے یوٹیوب چینل اللہ کی رضا کی جانب سے آپ کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ حاضرین، آج ہمارے چینل کے مادھیم سے زکوٰۃ کی پوری جانکاری بہت آسان طریقے سے آپ کو بتائی جائے گی، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حاضرین آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ بھی ہے۔ جس طرح سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، گناہوں سے بچنا فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے؟ تو حاضرین، میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ کو اللہ پاک نے مالداروں پر فرض فرمایا ہے، اور مالداروں کو ہی صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ تو دھیان سے سنیے گا۔ صاحب نصاب ہر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اماؤنٹ ہو، چاہے وہ اماؤنٹ بینک بیلنس کی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، سونا اور چاندی کی شکل میں ہو، یا پھر بزنس کا سامان کی شکل میں ہو، یعنی کہ ان میں سے کسی بھی شکل میں ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو آج کی قیمت کے حساب سے، تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج کے وقت میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوتی ہے لگ بھگ 45,000 روپے۔ تو حاضرین، اس حساب سے آپ کو ان چاروں کی قیمت کو جوڑ لینا ہے۔ آپ کو بینک بیلنس کی اپنی قیمت، اپنے نقد پیسے کی قیمت، اپنے پاس رکھے سونے کی قیمت یا چاندی کی قیمت، یا پھر آپ کے بزنس کے سامان کی قیمت کو، اگر یہ چاروں جوڑ کر ان کی قیمت 45,000 روپے ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو آپ کو اپنی زکوٰۃ کے روپ میں لگ بھگ 2.5% اپنی قیمت کا نکالنا ہوتا ہے۔ جیسے کسی بھی مسلمان بھائی بہن کے پاس اگر ان چاروں کو کیلکولیٹ کر کے 1,00,000 روپے ہوتا ہے تو اس پر 2.5% یعنی کہ 2,500 روپے زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی اللہ پاک کا آپ سے وعدہ رہتا ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، میں تمہارے مال میں برکت دوں گا۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے اور آپ کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حاضرین، میں آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے پاس کے چاروں اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کر لینا ہے۔ مان لو کہ آپ کے پاس کی چاروں چیزوں کی کل قیمت 1,00,000 روپے ہوتی ہے۔ اب آپ کو اس میں سے اپنے اوپر کے قرضے کو گھٹا لینا ہے۔ اگر مان لو کہ آپ کے اوپر لگ بھگ 30,000 روپے کا قرض ہے تو آپ اس کو، اور آپ کو اسی مہینے میں کوئی بل وغیرہ جیسے لائٹ وغیرہ آدی کا بل 20,000 روپے کے قریب جمع کرنا ہے، تو آپ کو اپنے مال کی کل قیمت 1,00,000 روپے میں سے 30,000 قرضے کے اور 20,000 بل وغیرہ کے گھٹا لینے ہیں، یعنی کہ اب آپ کو 50,000 روپے بچتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو 50,000 روپے کا 2.5% لگ بھگ 1,250 روپے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ زکوٰۃ آپ کو، یہ زکوٰۃ کا پیسہ کس کو دینا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ میری اس سے پہلے والی ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ اس کا لنک اس ویڈیو کے آخر میں ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو حاضرین، مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو صحیح سے پتہ چل گیا ہوگا کہ زکوٰۃ کس کس پر فرض ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے عزیزوں کو شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس کی جانکاری مل جائے۔ حاضرین، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری اور ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔